ذرا سوچو، اگر تمہیں ایک ایسی دنیا ملے جہاں گھر سونے اور چاندی کے بنے ہوں، ہر کمرہ اتنا بڑا ہو کہ اس میں نماز بھی ہو سکے اور کھیل بھی، جہاں دیواروں سے سکون اور راحت محسوس ہو اور درختوں کے تنے سونے کے ہوں، جہاں کھڑکیوں سے روشنی ایسے آئے جیسے آسمان سے کوئی تحفہ اتر رہا ہو، جہاں چھتیں بہت اونچی ہوں اور فرش بادلوں کی طرح نرم ہو، جہاں کا آرام ایسا ہو کہ دنیا کے سب سے شاندار محل بھی اس کے سامنے کچھ نہ لگے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں خواب حقیقت بنتے ہیں، جہاں محبت اللہ کی رحمت اور نور سے گھر بنتے ہیں۔ تو آؤ میرے ساتھ چلو ایک ایسی جگہ کی طرف جو ہر سوچ سے آگے ہے۔ خوش آمدید جنت کے خوبصورت محلوں میں۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم پھر حاضر ہیں ایک اور قسم کے ساتھ جہاں ہم جنت کی حیرت انگیز نعمتوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پچھلی قسطوں میں ہم نے بات کی جنت کے کھانوں، پھلوں، مشروبات اور ان اشیاء کی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کی ہیں، لیکن آج ہم بات کریں گے جنت کے محلات کی، ان شاندار گھروں کی جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغات ہوں گے اور ان میں پاکیزہ گھروں میں رہائش ملے گی۔ یہ جنتی گھر معمولی نہیں ہوں گے، وہ خوشبو، خوبصورتی اور سکون سے بھرے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ دن اور رات میں 12 رکعت سنت نمازیں ادا کرتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتا ہے۔ سوچے، صرف 12 سنت رکعتیں اور جنت میں ایک گھر تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، جنت میں نہ سورج ہوگا اور نہ ٹھنڈی ہوا کی تکلیف۔ سورہ انسان، یعنی جنت کا موسم ہمیشہ بہترین ہوگا، نہ گرمی نہ سردی، بس سکون ہی سکون۔ تو دوستو، ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما جنہیں جنت کے یہ محل، یہ خیمے اور یہ دائمی راحت نصیب ہو۔ ذرا تصور کرے کہ آپ کے پاس سونے اور چاندی کے بنے ہوئے محلات ہوں، ایسے محلات جو دنیا میں صرف خوابوں میں ممکن ہوں، لیکن جنت میں آپ کے لیے یہ حقیقت بن جائے گی۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں سونے اور چاندی کے محلات ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک مومن کے لیے موتی کا خیمہ ہوگا جو 60 میل لمبا ہوگا، اس کے اندر خاندان کے افراد ہوں گے۔ یہ خیمہ سکون، آرام اور خلوت کی علامت ہوگا، نہ گرمی نہ سردی، صرف راحت ہی راحت۔ کرے کہ آپ جنت میں داخل ہوئے ہیں اور اپنے محل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ قیامت کے دن نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آمد کی قیادت کرتے ہوئے انہیں جنت کی طرف لے جائیں گے، تمام مومنین کو راستہ دکھاتے ہوئے۔ فاطمہ زہرا انہا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی تھیں، جنت کی تماور تو جیسے دار ہوگی ان کے عظیم مقام کی وجہ سے۔ لیکن تمام مومن مرد و عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جنت میں داخل ہوں گے تاکہ ہر کو عزت و شرف حاصل ہو۔ جب تصور کریں کہ آپ کا اسی جگہ پر پہنچے ہیں جب اتنی خوبصورت ہے کہ اس کے دروازے ہی آپ کی سان سے روپ لے، اور آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ ایک ایسے گروہ کے ساتھ ہیں جو اتنا روشن ہے کہ چاند بھی ان کے حسن کی تعریف کرے۔ وجوہ یومئذ ناعمۃ لسعیہا راضیۃ، چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنی کوشش پر خوش اور مطمئن ہوں گے۔ سورہ غاشیہ، وہ جنت 14 کی چاند کی طرح روشن ہوں گے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم، آپ ویسے داخل نہیں ہو رہے جیسے دنیا میں تھے، آپ اپنے سب سے بہترین مکمل ترین شکل میں داخل ہو رہے ہیں۔ ایک ایسا حسن جو خود اہل جنت کو بھی حیران کرے گا، اور جب آپ پہنچیں گے دروازے آپ کے لیے کھل جائیں گے۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها، اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ سورہ زر،
जन्नत के 8 दरवाजे हैं। आइए इन दरवाज़ों के बारे में कुछ बात करें। बाब सलाह, नमाज का दरवाज़ा। ये दरवाज़ा इन लोगों के लिए है जो नमाज की पाबंदी करते रहे। बाब जहाद, जहाद का दरवाज़ा। ये दरवाज़ा इन लोगों के लिए है जिन्होंने अल्लाह के रास्ते में जहाद किया और इसकी राह में मेहनत व कोशिश की। बाब सदका, ये इनके लिए है जो दूसरों की मदद करते, सदका देते और अल्लाह की राह में माल और खर्च करते रहे। बाबुल रियान, रोज़े का दरवाज़ा। ये इनके लिए है जो बाकायदगी से रोज़े रखते, ख़ास तौर पर रमज़ान मुबारक और नफी रोज़े। बाबुल हज, हज का दरवाज़ा। ये इनके लिए है जिन्होंने हज और उम्रा अदा किया और इसकी तमाम इबादत को मुकम्मल किया। बाब ज़िक्र, ये इनके लिए है जिन्होंने हमेशा अल्लाह का ज़िक्र अपनी ज़बान और दिल पर रखा। बाब काज़मीन गैज़, गुस्से पर काबू पाने का दरवाज़ा। ये दरवाज़ा उनके लिए है जो अपने गुस्से को ज़ब्त करते और दूसरों को माफ़ कर देते। बाब अल-ईमान, ये दरवाज़ा इनके लिए है जो अपने ईमान में सच्चे और अल्लाह से अपने वादों में पुष्पा रहे। एक दरवाज़ा सिर्फ रोज़ा रखने वालों के लिए है, एक सिर्फ नमाज पढ़ने वालों के लिए। अगर आपके लिए कोई दरवाज़ा खुल जाए, फरिश्तों का मोमिनीन का इस्तकबाल कर रहा जब आप दाखिल हो रहे हैं, तो आप सिर्फ नेमतों में नहीं जा रहे, आपको सलाम पेश किया जा रहा है। कोई आम दरबान नहीं, बल्कि फरिश्ते आपको खुश आमदीद कह रहे हैं। सलामुन अलैकुम बिला सबहतुम फनियमा उक़बद्दार, तुम पर सलामती हो इन बातों के बदले जो तुमने सब्र से बर्दाश्त किए, सो ये बहुत ही खूब अंजाम है इस घर का। हर दिल का ज़ख़म, हर आज़माइश, सब आपको इस लम्हे की तरफ लेकर आए। फरिश्ते आपके सब्र को इज़्ज़त दे रहे हैं, और जब आप दाखिल हो चुके होंगे तो वो सब कुछ आपके लिए होगा जिसकी आपने कितबी तौला की फिर जाएंगे और वो सब कुछ पाएंगे जो अल्लाह ने आपके लिए तैयार किया है। जन्नत में दोबारा मुलाकात हमेशा के लिए हो सकता है। इस दुनिया में आपके कुछ पसंदीदा मशहूर लोग हों जिनसे मिलने का आपने कभी ख्वाब देखा हो, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि असल हीरोज़, असल सितारे और असल सेलिब्रिटीज़ वो हैं जो अल्लाह के महबूब हैं, और जन्नत में न सिर्फ आप उनसे मिल सकते हैं बल्कि वो आपको ज़ाती तौर पर जानते होंगे और आपको सलाम करेंगे। ज़रा तसव्वुर करें, अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ एक रूह परवर मुलाकात। मोहम्मद मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सलीमान अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, सब के सब अंबिया इस्लाम आपके सामने मौजूद होंगे। और फिर एक अज़ीम दावत सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के साथ। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, उमर बिन अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु, खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु, वो सब अजीम शख्सियत जिनके बारे में आपने दुनिया में सिर्फ सुना या पढ़ा था, अब वो आपके दोस्त बन चुके होंगे। क्या ये सब कुछ सोचकर आपका दिल खुशी से नहीं भर जाता? और तसव्वुर करें ईमान के उन अजीम हीरोज़ के दरमियान होना। मरियम पीस बी अपॉन हर, आसिया पीस बी अपॉन हर, और वो सब लोग जिन्हें अल्लाह ने खुद अलैहिस्सलाम हुई सहाबा या मोमिन मर्द और औरतें, ये सब लोग हमेशा के लिए ईमान और वफादारी की निशान बन चुके होंगे। और फिर हमारे असल वालिदैन आदम सलाम और हवा सलाम हो इन दोनों पर। जन्नत में सबके साथ होना, मोहब्बत, सलाहती और खुशी के बेपनाह लम्हात के साथ। मगर बात यहीं ख़त्म नहीं होती। अगर आप सब जन्नत में दाखिल हो गए तो वहाँ आप अपने ख़ानदान से दोबारा मिलेंगे, वो अजीज़ जिन्हें आपने खो दिया था, आपके वालिदैन और वो बच्चे जो इस दुनिया से बहुत जल्द चले गए, जिन्हें आपने इस दुनिया में बहुत याद किया, जिनके साथ हमेशा रहने की तमन्ना की, वो सब हमेशा के लिए आपके साथ होंगे। सारी खुशी, सारी मेहनत और वो मुलाकात जिसका सवाब देखा था, आप इसे मुकम्मल तौर पर महसूस करेंगे। जन्नत की गलियाँ। अब जब कि आप जन्नत में बस गए तो तैयारी करें खुशी के लम्हात की,
تصور کریں ایک ایسی مارکیٹ اور گنیا جہاں نہ پیسے ہے، نہ اشتہارات، نہ دباؤ، صرف خوشی۔ ہر جہاں کے دن جنت میں ایک بازار ہوتا ہے، نہ کوئی شاپنگ کارٹ، نہ خریداری، صرف حیرت انگیز چیزیں، اور آپ چیزوں کے ساتھ نہیں بلکہ کچھ اور لے کر واپس آتے ہیں، زیادہ خوبصورتی، زیادہ خوشی اور زیادہ برکتیں۔ نبی کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک گلی ہوگی جہاں ہر جہاں کو وہ لوگ جائیں گے، شمالی ہوا ان کے چہروں اور کپڑوں پر خوشبو بکھیرے گی اور ان کی خوبصورتی میں اضافہ کرے گی۔ جب وہ واپس آئیں گے تو ان کے گھر والے کہیں گے، اللہ کی قسم تم ہمارے بعد اور زیادہ خوبصورت ہو گئے ہو، پر وہ جواب دیں گے، اللہ کی قسم تم بھی ہمارے بعد زیادہ خوبصورت ہو گئے ہو۔ نہ کوئی فتح، نہ کوئی سرجری، صرف نور، ہمیشہ بڑھتی ہوئی خوبصورتی۔ جنت صرف ایک سطح نہیں ہے، نہ ہی ایک جیسا گھر یا ایک جیسا انعام۔ جنت کے 100 درجات ہے، ہر ایک پچھلے سے زیادہ شاندار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 100 درجے ہیں جن کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ سنن ابن ماجہ اور ایک اور روایت میں فرمایا، جنت میں 100 درجے ہے، ہر 2 درجوں کے درمیان 100 سال کا فاصلہ ہے۔ آپ کا درجہ کون سا ہوگا؟ یہ آپ کی کوشش اور آپ کی دعا پر منحصر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت والے ان بالا خانے والوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے تو آسمان کے کناروں پر چمکتے ہوئے ستارے دیکھتے ہو، کیونکہ بعض کو بعض پر برتری حاصل ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان انبیاء کے محلوں میں کوئی اور بھی پہنچ سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور سچ کو سچ مانتے ہیں وہ بھی وہاں پہنچیں گے۔ ذرا تصور کرو تو اتنے بلند، اتنے وسیع و عریض محل میں ہو کہ تمہاری رہائش دوسرے جنتیوں کو ایسے نظر آتی ہے جیسے کوئی چمکتا ہوا ستارہ آسمان پر دور سے دکھائی دیتا ہے۔ اللہ کا قرب الفردوس میں سب سے اعلیٰ درجہ الفردوس، صرف عیش و عشرت کی جگہ نہیں بلکہ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ کا عرش سب سے قریب ہے۔ ذرا تصور کریں اپنے خالق کے ٹکنے قریب ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اللہ سے مانگو تو الفردوس مانگو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے اعلیٰ حصہ ہے، درمیان میں ہے، اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اور وہیں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں۔ تو ہمیشہ سب سے اعلیٰ مانگو، نہ اس لیے کہ آپ اس کے حقدار ہیں بلکہ اس لیے کہ آپ اللہ کی رحمت پر یقین رکھتے ہیں۔ اس کیوں مانگیں؟ جب اللہ سے مانگو تو الفردوس مانگو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ ہمیشہ بلند ہدف رکھو۔ کہا، جب اللہ سے مانگو تو زیادہ مانگو، کم پر قناعت نہ کرو۔ اپنے گناہوں سے بلند مانگو، اپنے خوف سے اوپر مانگو، بہترین مانگو، الفردوس۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ الفردوس میں کیا عجائبات آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ انبیاء، رسولوں اور اللہ کے مقرب بندوں کے لیے تیار کی گئی جگہ ہے، تو دل سے محنت کرو اور اس بلند و بالا درجے کی تمنا کرو۔ فکر مت کریں کہ اللہ آپ کی دعاؤں کو کیسے پورا کرے گا۔ اپنے ذہن کی محدود سوچ سے اللہ کی رحمت کو محدود نہ کریں۔ وہ واسع واسع ہے، سب کو گھیرنے والا، بے حد و بے حساب۔ آپ جو مانگتے ہیں وہ اس کے سوانے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ آپ کی خواہش اس کے عطا کرنے کی طاقت کے سامنے معمولی ہے۔ ایک حدیث قدسی میں جو صحیح مسلم میں روایت ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے اور تمہارے پچھلے انسانوں اور جنات سب ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور مجھ سے مانگیں اور میں سب کو وہ کچھ عطا کر دوں جو انہوں نے مانگا، تو میرے سوانے میں سے اتنا بھی کم نہ ہوگا۔ جتنا ایک سوئی سمندر میں ڈالی جائے اور وہ اس میں سے کچھ کم کرے۔ ذرا تصور کریں، ہر انسان، ہر جن، آغاز تخلیق سے لے کر قیامت تک، اگر سب کو ان کی تمام دعائیں پوری مل جائیں تب بھی اللہ کی بادشاہی میں بال برابر بھی کمی نہ ہوگی۔
اس لیے مانگنے سے کبھی نہ رکیں۔ آپ کی ہنس کی کوئی حد ہو سکتی ہے مگر اللہ کی سلطنت اور قدرت کی کوئی حد نہیں۔ یہ پوری کائنات، وہ کہکشائیں جن تک ہم ابھی پہنچے نہیں، وہ ستارے جنہیں ہم نے گرا نہیں، وہ کنارے جنہیں ہم نے دیکھا نہیں، یہ سب کچھ صرف پہلے آسمان کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اور اس کے اوپر 6 مزید آسمان ہیں، ہر ایک دوسرے سے بڑا اور عظیم تر۔ پھر اس کے بعد آتی ہے جنت، جو ان سب آسمانوں سے بھی کہیں زیادہ عظیم، شاندار اور ناقابل تصور ہے۔ جنت جس کے 100 درجے ہیں، جیسے کہ 100 الگ الگ جنتیں، ہر ایک پچھوی سے بڑھ کر، ہر ایک عقل سے پرے، اور ان سب سے اوپر ہے اللہ کا عرش، اس کی عظمت اور جلال کا سب سے اعلیٰ مظہر۔ تو اگر کبھی دل میں یہ خیال آئے کہ آپ کی دعا بہت بڑی ہے یا آپ کا خواب حد سے بڑھ گیا ہے، تو یاد رکھیں آپ کسی بادشاہ سے نہیں مانگ رہے، آپ بادشاہوں کے بادشاہ سے مانگ رہے ہیں، جس کی سلطنت کبھی کم نہیں ہوتی۔ وہ ہے انواسا، بے حد، بے اندازہ۔ اس کے پاس نہ صرف آپ کی ضروریات بلکہ آپ کے دل کی ہر بے قابو خواہش کو پورا کرنے کی بھی مکمل طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی حدیث قدسی میں فرماتے ہیں، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے اور تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے، بس تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، تم سب گناہ ہو سوائے اس کے جس کو میں نے ہدایت دی، بس مجھ سے ہدایت دی، مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں نے کھلایا، بس مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جس کو میں نے لباس دیا، بس مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم دن رات گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں، بس مجھ سے معافی مانگو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ صحیح مسلم۔ تم مانگو اس سے، اسی کے در پر جھکو، اسی سے مانگو، اسی کی طرف رجوع کرو، کیونکہ جو سب کچھ دے سکتا ہے وہ اللہ ہی ہے۔ محض الفاظ نہیں ہے، یہ ہمارے خالق، رازق اور مالک اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ ہیں، جو ہمیں اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک مقدس حدیث قدسی میں سنائے گئے۔ اے میرے بندو، تم میرا نقصان نہیں کر سکتے کہ مجھے نقصان پہنچا سکو، اور تم مجھے فائدہ نہیں دے سکتے کہ مجھے فائدہ پہنچا سکو۔ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، نہ ہماری عبادت کی، نہ ہماری تعریف کی، اور نہ ہی ہماری عبادت کی۔ وہ ہے الزمی، بے نیاز، الصمد، وہ ذات جس پر ساری مخلوق کا انحصار ہے، بغیر خود کسی کی محتاج نہیں۔ اے میرے بندو، اگر تو سب تمہارے پرندے تمہارے بعد والے انسان اور جن سب کے دل سب سے زیادہ نیک انسان کے دل جیسے ہو جائیں تو بھی میری بادشاہی میں کچھ اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر تم سب کے دل سب سے زیادہ گناہگار انسان کے دل جیسے ہو جائیں تب بھی میری بادشاہی میں کچھ کمی نہیں ہوگی۔ ذرا تصور کریں، تخلیق کے آغاز سے لے کر قیامت تک ہر نفس، ہر انسان، ہر جن اگر سب مل کر سب سے زیادہ پرہیزگار بن جائیں تو بھی اللہ کی بادشاہی میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر سب مل کر سب سے زیادہ نافرمان، بدکار اور منکر بن جائیں تب بھی اس کی عظمت میں ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی۔ ہم اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، ہم اللہ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے، ہم اللہ کو بلند نہیں کر سکتے، ہم اللہ کی شان میں کمی نہیں لا سکتے۔ اللہ ہماری عبادت سے عظیم نہیں ہوتا، ہم اس کی عبادت سے عظمت پاتے ہیں۔ اللہ ہماری حمد سے بلند نہیں ہوتا، ہم اس کی حمد سے عزت پاتے ہیں۔ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، بس اسے عبادت اس لیے نہ کریں کہ وہ محتاج ہے، بلکہ اس لیے کریں کہ ہم محتاج ہیں، کیونکہ ہی عبادت ہے جو آپ کی روح کو بلند کرے گی، آپ کے مقصد کو ثابت قدم بنائے گی اور آپ کو ہمیشہ کی جنتوں میں داخل دلائے گی۔ اللہ کا عرش تمام مخلوق پر غالب ہے، اس کی بادشاہی کبھی ختم نہیں ہوتی، اس کی رحمت کبھی خشک نہیں ہوتی، اور اس کی قدرت ہمارے اعمال سے چاہے نیکی ہو یا گناہ کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ بس اس کی طرف رجوع کریں، نہ اس لیے کہ اسے ہماری عبادت سے جلال ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں سب سے آخر میں داخل ہونے والا شخص جو جنت کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا، کسی بھی دنیا کے برابر نہیں بلکہ دنیا سے 10 گنا زیادہ دیا جائے گا۔ تو پھر زیادہ مانگو اور بڑے خواب دیکھو،
जन्नत महदूद नहीं है, अल्लाह की रहमत की कोई हद नहीं। अगर इस वीडियो से आपको कोई फ़ायदा हुआ है तो उस लम्हे को अमल में बदल दें। फ़लस्तीन के मज़लूमों के लिए और दुनिया भर में जहाँ कहीं भी जुल्म हो रहा है, जो कुछ भी आप दे सकते हैं अल्लाह के रास्ते में खर्च करें। अगर आपके पास कोई काबिलियत माब लिंक है तो उसे इस्तेमाल करें। अगर नहीं तो मैंने कुछ तस्दीक शुदा ज़राया वीडियो की तफसील में शेयर किए हैं। ना कोई स्पॉन्सरशिप, ना कोई ज़ाती मफाद, सिर्फ खलूस नियत के साथ। थोड़ा सा भी काफ़ी है, एक सादा सी दुआ भी काफ़ी है। अल्लाह ताला हम सब से कबूल फरमाए और हमें दुनिया व आखिरत में इसका बेहतरीन अजर अता फरमाए, आमीन। सलाम हो उन तमाम बहादुरों को जिन्होंने फ़लस्तीन और दुनिया के हर मज़लूम तबके के लिए आवाज़ उठाई, और इन बलियर टेक्नोलॉजी माहिरीन को खराज तहसीन जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी नौकरियां छोड़ दें जो बातों का ख्वाब होती हैं सिर्फ इसलिए कि वो हक बात कह सकें। उन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया सिर्फ सच बोलने के लिए। आइए इन जरूरतमंद आवाज़ें का साथ दें, जहाँ भी जिस पर भी मुमकिन हो इनकी मदद करें। अल्लाह ताला उनकी इज़्ज़त बढ़ाए, उनकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए और उन्हें दुनिया व आखिरत में देर साब जज़ा अता फरमाए। जन्नत के दरख्तों के नीचे हमेशा की बहार के साए में तमाम तस्वीर और वीडियोस जो आपने उस वीडियो में देखी हैं वो सब AI के ज़रिए जनरेट की गई हैं। याद रखिए, जो जन्नत है उसका कोई तस्वुर नहीं कर सकता, न कोई AI, न इंसान और न ही कायनात की कोई तख्लीक। तो बराह करम इन तस्वीरों को महज तख़ीलात के तौर पर देखें। बराह करम हमारे साथ जड़े रहिए, और अगर आपने अभी तक उस वीडियो को पसंद नहीं किया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। हम आपकी मोहब्बत भरी हमायत के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हमारी आपसे आजिज़ाना गुजारिश है कि इस वीडियो को दूर दूर तक आम करें ताकि इस्लाम का सच्चा और खालिस पैगाम हर दिल तक पहुंच सके, बना किसी तहरीफ के, बना किसी ज़ाती राय या कमज़ोरी के। जब जन्नत और गैब के मामलात का तज़किरा आता है तो हमारा अहद है कि हम फ़कत कुरान करीम और अहादीस सहीहा की रोशनी में बात करेंगे, न कोई ज़ईफ़ रवायत, न अपनी तरफ से कोई ताबीर और न ही कोई इजाफ़ा। हमारी तवज्जो महज इन खालिस सरचश्मों पर है, कुरान और सन्ते मुताहरा, जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अता फरमाई है। जैसा कि अल्लाह ताली ने कुरान पाक में फरमाया है, बेशक अल्लाह ही गैब का जानने वाला है, सूरह जिन 22। और हम फ़कत इसी की रहनुमाई में इन उमूर को समझने की कोशिश करते हैं। हमारा मिशन है कि गैब की हकीकत को सच्चाई और सदाकत के साथ दुनिया तक पहुंचाया जाए, जैसा कि अल्लाह ने हम पर लाजिम किया है। आपकी कीमती हमायत हमें इस पैगाम को खालिस्तन अल्लाह की रज़ा के लिए पेश करने में मदद देती है। आइए हम सब मिलकर इस्लाम के नूर को दुनिया के हर दिल में बसाएं। इंशाअल्लाह